اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے کفار و مشرکین مکہ کے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم اور تکالیف کے انبار لگانے کا تذکرہ شروع کیا، اور اب یہ دوسری نشست ہے اس حوالے سے۔ تو جناب حالات اب بد سے بدتر اور خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ کفار و مشرکین مکہ کی دشمنی لا الہ الا اللہ سے تھی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور چونکہ اس دعوت کے داعی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے دعوت توحید کو عام کرنے میں وہ ہمہ وقت سرگرم مکے کے گھر گھر اور ہر کوچہ و بازار میں وحدہ لا شریک کی ربوبیت کا پیغام پہنچانے میں سرگرداں اور مصروف۔ سراسر فائدہ ہے تو ان گم کردہ راہ لوگوں کا، ان کے عزیزوں کا، ان کے ہم قبیلہ افراد کا، ان کے دوستوں کا، ان کے ہم وطن افراد کا، کہ نار جہنم سے انہیں رہائی نصیب ہو جائے اور جنت کی نعم ان کا مقدر ہوں جن کو تا ابد خوف زوال نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فی نفس ہی ذاتی کوئی نفع ہے نہ کوئی منفعت، لیکن وہ یکا و تنہا پوری قوم کی نفرتوں اور دشمنی کا ہدف اور نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ جب لالچ اور رشوت کے تمام حربے ناکام ہو گئے اور احبار اور یہود سے استفادہ کا نتیجہ بھی ان کفار کی امیدوں کے برعکس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آیا، اور احبار کے تینوں سوالات کے درست جوابات اللہ رب جلیل و قدیر نے بزبان محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کفار کو بتلا دیے، تو بجائے اس کے کہ ان کے سر قدمین رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اطاعت و عقیدت و فرمانبرداری کے ساتھ خم ہو جاتے، انکار اور بغض و عناد کی آگ میں مزید شدت اور اضافہ ہو گیا، اور شیطانی سوچ کے اب ظلم اور جور اور تشدد کا راستہ اختیار کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ ابو لہب حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا اور اس کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ بنت حرب بنت امیہ ہے، یعنی افسر الشیاطین، ابو سفیان کی سگی بہن ہے۔ وہ ایذا رسانی خواجہ گہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں
ہراول دستے کے طور پر پیش ہے، جہاں جہاں اور جس طرف حضور تشریف لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ کہو گے تو دو جہانوں میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ تو آپ کے تعاقب میں دوڑتا بھاگتا ابو لہب چیخ چیخ کر پکار رہا ہوتا کہ انہو صائب کاذب یتبعہ حیث ذہب، یعنی یہ شخص مرتد، بے دین اور جھوٹا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اپنے جوش جنون میں نفرت سے بے قابو یہ ابو لہب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے ان پر مٹی پھینک رہا ہوتا تھا۔ اسی طرح جمیل بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اندھی ہو چکی تھی۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو اس کا جذبہ عناد دو آتشہ بلکہ سہ آتشہ ہو کر سب کے سامنے آ گیا۔ ہاتھوں میں ایک بڑا بیضاوی پتھر اٹھائے وہ حضور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اور اس کے منہ سے حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مغلظات کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اسی کیفیت جنوں میں حرم کعبہ میں وہ وارد ہوئی۔ حضرت رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت حرم شریف میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ظالم عورت بڑی بد زبان، فحش گفتار اور حرضہ سرائی میں ماہر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ خبیث عورت اپنی بد گفتاری سے آپ کو دکھ پہنچائے، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو فی الوقت آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ لیکن حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پریشان نہ ہو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ آئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ تمہارے دوست نے میری ہجو بیان کی ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری بابت شعر کہنا شروع کر دیے ہیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخدا انہوں نے تیری کوئی ہجو نہیں کی اور نہ ہی وہ شاعر ہیں۔ یہ سن کر وہ بولی کہ میرے نزدیک آپ سچے ہیں، اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئی کہ سارے قریش کو معلوم ہے کہ میں ان کے سردار عبد مناف کی بیٹی ہوں، اور کسی کو زیبا نہیں کہ وہ میری مذمت اور ہجو گوئی کی جسارت کرے۔ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیوں کا عقد، یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا عقد ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہو چکا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ یہ سورہ نازل ہو گئی۔ تو ابو لہب نے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کے اظہار کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں شہزادیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ ظالم باپ کے بے رحم بیٹوں نے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ و مجروح کرنے کے لیے ان دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ رب العالمین جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔